رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو اور خود بھی نماز کی پابندی رکھو۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھے انجام کا پرہیزگار ہی کا ہے۔ اور اچھے انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ ہی ہمارے خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھ۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو تو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے کے بعد شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اور وہ اپنے گروہ کو لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گزریں گے کہ جس طرح سے پتنگیں آگ میں گرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچانا اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کر کے اور جو اللہ کا ذکر نہ کر کے، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت، اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روز کے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں گے تو ہم ہی قصور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں گے تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی قرآن کریم کی بتائی ہوئی طریقے پر چلو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھرے رہو گے تو دشمن کے مقابلے میں ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔